شیعہ جس کو ووٹ دے دے وہ جیت جاتا ہے، جس کو ووٹ نہ دے وہ ہار جاتا ہے۔ 30 سیٹیں لکھنؤ کی ایسی ہیں، ایک بھی شیعہ تک نہیں پہنچتا، ہم تک کھرچر بھی نہیں آتی ہے، باقی سب ہمارے بڑے بھائی لے جاتے ہیں۔ اوقات کو نقصان پہنچانے والا کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ اگر پسماندہ کے لیے انہوں نے کوئی پیکج رکھا ہے تو اس میں شیعوں کو بھی شامل کیا جائے۔ صورتحال بھی محفوظ ہے کہ مسجد کا تعلق نہیں ہے بلکہ حکومت منہ کا تعلق ہے۔ ہم شیعوں تک نہیں پہنچتی ہے، ہمارے نوجوان کثرت سے بے روزگار ہیں، ہمارے جو زردوز ہیں وہ تقریباً فاقہ کشی کا شکار ہیں، لہذا ہم نے یہ جلسہ اس لیے بلایا ہے کہ اپنی بات حکومت تک پہنچائیں اور اپنے مطالبات حکومت تک پہنچائیں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں کے وزیر اعظم مودی صاحب سے میں ملاقات کی اور اس وقت کہا کہ بھئی آپ توجہ کیجیے ہماری طرف، مسلمانوں کی طرف خاص طور سے اور ہماری قوم کی طرف خاص طور سے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، وہ جواب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے خود شکایت یہ ہے کہ مجھ سے شکایت نہیں کی جاتی، اگر مجھ سے شکایت کی جائے، مجھ تک شکایت پہنچائی جائے تو میں اس کا حل پیش کروں۔ تو یہ جلسہ اسی لیے ہے کہ جو ہماری شکایتیں ہیں مجھ تک پہنچیں تاکہ ان شکایتوں کا وہ حل کرے اور ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو وہ دور کریں۔ اسی لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور تمام ہر صوبے کے علماء آئے ہیں کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ اس جلسے کے ذریعے سے جو کچھ بھی اقلیتوں کے لیے، جو کچھ بھی جو الفقیہ کہلاتے ہیں ان کے لیے، جو کچھ بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہوتی ہے، جو کچھ بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہوتی ہے، جو کچھ بھی ان کے پیکیجز ہوتے ہیں، ان میں ایک بھی شیعہ تک نہیں پہنچتا، ہم تک کھرچر بھی نہیں آتی ہے، باقی سب ہمارے بڑے بھائی لے جاتے ہیں۔ ہم تک تلچھڑ بھی نہیں پہنچ پاتا، ہم تک کھرچر بھی نہیں آتی ہے۔ یہی شکایت لے کر ہم آئے ہیں، یہی شکایت لے کر ہم آئے ہیں کہ بھئی ہماری طرف بھی توجہ ہونا چاہیے، ہماری طرف بھی توجہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ نہ سمجھیں عام طور سے ووٹ کی ڈیموکریسی میں ووٹ کی پالیٹکس چلتی ہے، ووٹ کی پالیٹکس چلتی ہے، لیکن اتنے علماء یہاں پر تشریف لائے بتائیں گے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں ہندوستان میں بھی، یو پی میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر شیعہ ووٹ جو ہیں وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ شیعہ جس کو ووٹ دے دے وہ جیت جاتا ہے، جس کو ووٹ نہ دے وہ ہار جاتا ہے۔ 30 سیٹیں لکھنؤ کی ایسی ہیں کہ جہاں شیعوں کے ووٹوں سے کینڈیڈیٹ جیتتا ہے۔ وہ تو کبھی کبھی حماقت میں آ کر کسی بہکاوے میں آ کر ادھر ادھر ووٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 یہاں پر سیٹیں ایسی لکھنؤ میں جس میں شیعہ ووٹ جو ہے ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے، لہذا ایک جٹ ہو کر اگر ووٹ ڈالیں گے تو کینڈیڈیٹ ضرور جیتے گا جس کو شیعہ ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے، ملتا کچھ نہیں ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ پر سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن حقیقت وہ پیش ہونا چاہیے کہ جس کینڈیڈیٹ کو شیعوں نے ووٹ دلا کر جتایا تھا اور جو ہمارے شیعہ چھوٹے چھوٹے لیڈروں نے جن کے لیے ووٹ کی اپیل کی تھی، اس کو توفیق بھی نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی جلسے میں شریک ہو یا ہماری کسی مجلس میں شریک ہو یا ہمارے کسی پروگرام میں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ووٹوں سے جیتا اور ہمیں سے غداری کر رہا ہے۔ تو ایسو یہی کیونکہ پولیٹیکل بیداری نہیں ہے، ہم میں سیاسی بیداری ہم میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اسی لیے اگر لیڈرشپ مضبوط ہو اور ایک آواز اٹھے تو ہمارے ووٹ تتر بتر نہیں ہوں گے، اور پولیٹیکلی ہم انتہائی مضبوط ہوں۔ یاد رکھیں کہ پولیٹیکلی کوئی مضبوط نہیں ہوتی قوم تو اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ٹھیکا نہیں ملے گا اس کو کچھ اگر پولیٹیکلی مضبوط نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ بھی چاہیے ہے کہ پولیٹیکلی بھی ہم مضبوط ہو اور ادھر ادھر بہکاوے میں کسی کے نہیں آئے۔ آپ یاد رکھیں ایک بہانہ بنا دیا گیا تھا کہ صاحب عاشور کے جلوس جو ہے وہ 11 محرم کو اٹھے، لہذا اب ہلڑ مچا دیا گیا، ہنگامہ مچا دیا گیا، سب چھوٹے چھوٹے لیڈر لگ گئے، کوئی سینہ کوٹ رہا تھا، کوئی سر پیٹ رہا تھا، ارے صاحب دیکھیے ایک دن لیٹ جلوس ہو گئے، ایک دن لیٹ جلوس ہو گئے، لیکن وہاں مجبوری تھی کہ وہ کووڈ کی،
ارے 2 سال عراق و ایران میں روزے بند رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، 2 سال بند رہے ہیں. میں خود اس کا گواہ ہوں کہ دروازے بند تھے، اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا کووڈ کی وجہ سے. اور یہاں ایک دن لیٹ ہو گیا تو ہنگامہ بچا دیا گیا، آفت بچا دی گئی، قیامت بچا دی گئی اس لیے. اور جب میں گیا ہوں سال بھر بعد تو قم میں اور وہاں بھی مشہد میں بھی بیریکیٹنگ تھی، دری کے چاروں طرف بیریکیٹنگ تھی کہ آپ چھو نہیں سکتے تھے جب ہاتھ سے چھو سکتے. کہے کہ یہ تاکہ کووڈ جیسے محفوظ ہو. تو یہ تمام چیزوں کا نظر کر دیا گیا. یہ تمام چیزیں کچھ نظر رہنا چاہیے. کسی کے مطلب یہ بہکاوے میں نہ ہے کسی کے. خود اپنی عقل استعمال کرو، خود اپنا فہم استعمال کرو، خود اپنا ادراک استعمال کرو. لہذا آپ حضرات میں پولیٹیکل بیداری بھی آنا چاہیے. اس جلسے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. تمام علماء ہیں، تشریف لا ہے. اوقاف، اگر اوقاف ہمارے صحیح ہو جائیں تو ہمیں کسی حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اگر اوقاف صحیح ہو جائیں. لیکن اوقاف کو نقصان پہنچانے والا کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ہیں، سب اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے. 1000 2000 پر کروڑوں کی زمینیں بیچی ہیں. جتنا نقصان شیعوں نے اوقاف کو پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا ہے. یہ پوری ذمہ داری سے یہاں سے اعلان ہو. شیعوں نے نقصان پہنچایا ہے، متولیوں نے نقصان پہنچایا ہے. اس سے پہلے جو وقف بورڈ بنے ہوئے تھے ان وقف بورڈوں نے نقصان پہنچایا ہے. آج اتنی زمینیں ہماری ختم ہو گئی ہیں کہ وہی زمینیں آج کوئی بھی شیعہ بے گھر نہ ہوتا اگر سارے اوقاف ہمارے قبضے میں ہوتے. کوئی ایک شیعہ بے گھر نہ ہوتا. آج ہزاروں درخواستیں میرے پاس آ رہی ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں. اتنی بڑی بڑی زمینیں خرد برد کر دی گئی اوقاف کی کہ اگر وہ زمینیں ہمارے پاس ہوتی تو شیعوں کی پوری کالونیاں اس پر بس جاتی. اپنی عشرے ملتوی کر دیے، اپنے عشرے ختم کر دیے. جو خاندانی عشرے تھے وہ ختم کر دیے کہ لوگ آتے نہیں تھے ان کے یہاں، ان کی مجلس پہ شرکت نہیں کرتے تھے. تو خاندانی عشرہ ختم کر دیا. اور اس کے بعد جو 10-20 آتے تھے ان سے کہا کہ تم بھی کیوں آ رہے ہو، تم بھی چلے جاؤ یہاں سے. تو الحمدللہ یہ بیداری تو الحمدللہ پیدا ہوئی ہے. لیکن بہرحال بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. عزاداری کے سلسلے میں نہیں گفتگو. اتحاد کے سلسلے میں مظفر نگر میں کسی شیعہ کو نقصان نہیں پہنچا تھا، اتنا بڑا فساد ہوا تھا. لیکن ہم وہاں گئے امداد لے کر، اہل سنت کے لیے لے کر گئے، اہل سنت کے لیے لے کر گئے. کشمیر کے لیے جب وہاں سیلاب آیا تو میں نے خود لوگوں سے جا کر بھیک مانگی کہ آپ مدد کیجیے. کئی لاکھ کا سامان جمع ہوا. یہاں کئی ٹرکوں سے گیا اور ہم نے شرط لگا دی تھی کہ خالی شیعوں کو نہیں بانٹا جائے، جو سنی مستحق ہے ان کو بھی دیا جائے. پوری لسٹ میرے پاس موجود ہے. سنی حضرات کو کشمیر میں لکھنؤ سے سامان گیا، مظفر نگر میں لکھنؤ سے سامان گیا امدادی، جو وہاں تمام اہل سنت حضرات کو بانٹا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت جو 123 اوقاف جن کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے، جس پر سنی وقف بورڈ کا جو پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، وہ امانت اللہ، وہ نہیں شریک ہوا میٹنگ میں. اور میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا کہ 123 اوقاف جو ہے وہ گورنمنٹ لے لے. اس میں صرف 2 شیعہ وقف ہیں، باقی 121 سنی وقف ہیں. اس کے لیے عدالت میں گیا ہوں، سنی نہیں گیا کوئی. ابھی تک کوئی اہل سنت نہیں گیا اس کے لیے. ان تمام اوقاف کی میں دہلی ہائی کورٹ میں گیا ہوں اور میں نے مقدمہ قائم کیا وہاں کے اوپر. اسی طرح سے کشمیر کے سلسلے میں بھی ہماری کوششیں جاری ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کے علماء نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہم جب پہنچے ہیں تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بائیکاٹ کا اعلان ہو چکا تھا. وہاں مولوی کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ کل جواد صاحب آ رہے ہیں، ان کا کوئی نہ استقبال کرے، نہ کوئی ان سے ملے، نہ ان سے کوئی ملاقات کرے.
یہ پہلے ہی میرے پہنچنے سے پہلے ہی کشمیر میں اعلان کر دیا تھا مولوی نے کہ نہ ملے کوئی، نہ ملاقات کرے، نہ کوئی استقبال ہو. اور اس کے بعد عجیب العجبی ہے کہ جب میں وہاں واپس آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کا ساتھ نہیں دیا، کب ہم سے ملے ہی نہیں. ارے ایک طرف تو بائیکاٹ کا اعلان کر رہا کہ ملیں گے نہیں، اس کے بعد شکایت کر رہا ہم سے ملے نہیں، ہم سے ملاقات نہیں کی. لہذا وہاں اوقاف کی سب سے بری حالت ہے. وہاں چند خاندانوں کے قبضے میں اوقاف ہیں جن کی کروڑوں کی آمدنی ہے، اس میں ایک پیسہ بھی عوام تک نہیں پہنچتا. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں بڑے بڑے مولوی خاندان ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کے پاس بھی مرسڈیز گاڑیاں ہیں. سن لیں یہاں سے جارا پورے ہندوستان میں آواز جا رہی ہے، ان کے بیٹوں کے پاس بھی، ان کے بھائیوں کے پاس بھی، ان کے دامادوں کے پاس بھی مرسڈیز گاڑیاں ہیں جو خبز کے ذریعے سے اوقاف کی کمائی سے انہوں نے خریدی ہے، اور عوام کے پاس ٹوٹی چپلیں نہیں. میں نے دیکھا ہے یہ قوم سے وہاں پر غداری ہو رہی ہے. قوم سے اسی لیے میرے پہنچے میں سب سے زیادہ کھلبلی وہاں کے مولویوں میں مچی ہوئی کہ یہ یہاں کہاں آ گیا ہمارے حلوے مانڈے میں رکاوٹ ڈالنے، ہماری چوریوں میں رکاوٹ ڈالنے. اور وہاں حلقے بٹے میں خبز کے کشمیر میں حلقے بٹے میں اس حلقے کا خبز ہمارا خاندان لے گا، اس حلقے خبز ہمارا خاندان لے گا، اس علاقے خبز علاقے بٹے میں ہیں. اگر ایک علاقے میں کسی دوسرے کا نمائندہ آ جاتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکی دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلقے کس کے بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایریے کس کے بٹے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح سے چور اپنے ایریے بانٹتے ہیں، اس طرح وہاں مولویوں نے اپنے ایریے بانٹے. چار چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو شیعہ سنی ہندو مسلم آپسی اتحاد، اس کی کوشش، اوقاف کی بازیابی، اس کی کوشش، عزاداری. ہاں یہ بات کہی جائے گی کہ عزاداری کے جلوس وہاں رکے ہوئے تھے 30 سال سے، کوئی مولوی کوشش نہیں کر رہا تھا. الحمدللہ ہماری کوششوں سے وہاں سارے جلوس اٹھے. ریڈیو کشمیر کی طرف سے ہماری ریکارڈنگ وہاں بات موجود ہے کہ ریڈیو کشمیر اعلان کر رہا ہے کہ 30 سال دیر رکے ہوئے جلوس اس سال نکل رہے ہیں. صرف 2 جلوس نہیں نکلے جس کو بہانہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. 2 جلوس ابھی نہیں نکلے. ایک 10 محرم کو ایک نکلتا تھا اور ایک 8 محرم، کیونکہ ایسے سینسٹیو علاقے سے چل رہے ہیں وہ جو ناز چوک کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی نہیں نکلے ہیں. لیکن اگر وہاں کے علماء ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ وہ جلوس بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کیونکہ سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے محرم کی ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے وزیر بنا دیا جائے، کیونکہ ادھر وزیر بنا ادھر قوم کا غدار ہوا. ادھر وزیر بنا ادھر قوم کا غدار ہوا. دوسرے قوموں کے جو وزیر بنتے ہیں، اگر سنی وزیر بنتا ہے تو سنیوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر جین کا وزیر بنتا ہے کسی مذہب کا تو جینیوں کے لیے کوشش کرتا ہے. اگر کوئی شیڈول کاسٹ وزیر بنتا ہے تو شیڈول کاسٹ کی کوشش کرتا ہے. لیکن عجیب معاملہ ہماری قوم کا ہے کہ جب ہمارا قوم کا کوئی وزیر بنتا ہے تو وہ چوچو کا مربع بن جاتا ہے. اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مذہب کیا ہے. اس کا کبھی ڈھول بجا رہا ہے، کبھی وہ اپنے باپ کے سارے ثواب کے لیے وہ کون سا چالیسا پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کون، الذی ہے یا الذی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی ختم ہونا چاہیے. جو شیعہ بن کے جائے تو شیعوں کے لیے کام کرے، جو شیعہ بن کر جائے تو شیعوں کے لیے، شیعہ قوم کے لیے کام کرے. کبھی یہ کوئی کام نہیں کرتے شیعہ قوم کے لیے. میری گزارش ہے کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں، جو مسائل ہیں وہ اپنے رکھیں یہاں پر، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان مسائل کو حکومت کے ذریعے سے حل کروایا جائے. حکومت سے لڑنا نہیں ہے، حکومت سے تال میل قائم کرنا ہے.
حکومت سے تال میل قائم کرنا ہے، اپنی بات ان تک پہنچانا ہے، اپنی شکایتیں ان تک پہنچانا ہے، تاکہ ہماری قوم اور قوم آگے بڑھے اور قوم ترقی کرے۔ اگر پسماندہ کے لیے انہیں نے کوئی پیکج رکھا ہے تو اس میں شیعوں کو بھی شامل کیا جائے، ہماری کمیونٹی کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو نوکری ملے، تجارت میں جگہ ملے، ان کو وسائل کا بڑھے آگے، ان کی اکنامک پوزیشن ہے وہ بہتر سے بہتر ہو۔ یہی حکومت تلوار دے کر ہم نے یہ وہاں سمجھ کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر شروع سے نیت ہے تو کامیابی ہوگی۔ کوئی آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی قائد بن جائے، کوئی شکایت نہیں ہے، قیادت کی جگہ خالی ہے، جو دن چاہے آ جائے، جس کا دل چاہے آ جائے، مگر گھر میں لیٹے لیٹے قیادت نہیں ہوگی، گھر میں بیٹھے بیٹھے قیادت نہیں ہوگی، بلکہ میدان میں آ کر قیادت کرنا ہوگی۔ ارے بڑا شوق ہے تم کو قیادت کا، تو جس وقت دہلی میں فساد ہو رہا تھا، مسجدوں میں آگے لگی ہوئی تھی، اپنے گھروں میں نہ بیٹھتے بلکہ فساد زدہ علاقوں میں پہنچنا تمہیں چاہیے تھا، لیکن تم گھروں کے اندر بیٹھے رہے۔ جب قرآن میں آگ لگی ہوئی تھی اس وقت میں مسجد میں پہنچا تھا، اہل سنت کی مسجد میں پہنچا تھا، میں نے دیکھا قرآن سے چھوڑی نکل رہی، اس وقت میں حکومت کے خلاف بیان دیا تھا۔ میرے جملے آج بھی محفوظ ہے کہ مسجد پر تعلق نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کے منہ پر تعلق ہے۔ یہ میرا بیان اس وقت جاری ہوا تھا، اس وقت یہ بیان جاری ہوا تھا جس وقت ایک دن فساد ہوا تھا، اور ایک ہی دن فساد ہوا تھا جب میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ قیادت کا شوق ہے تو گھر میں بیٹھ کر قیادت نہیں ہوتی ہے، میدان میں آ کر قیادت ہوتی ہے۔ آؤ میدان میں، اس کے بعد قائد تم بن جاؤ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ میں خادم قوم ہوں، قائد قوم نہیں ہوں، خادم قوم ہوں، قائد قوم نہیں ہوں۔ بس یاد دلا دو آخری جملے، جب والد مرحوم ایک حال سے ان کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد 40 کی بڑی سی تھی، اتنا زبردست جخم منایا گیا پورے ہندوستان میں، اور زبردست مجمع ہوا 40 میں قوم نے اعلان کیا تھا کہ قوم نے اس طرح سے غم منایا ہے کہ میں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی صلاح نہیں دے سکتا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں شکریہ کے طور پر، شکریہ کے طور پر ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا قوم کی خدمت کرتا رہوں گا۔ وہی وعدہ میں پورا کر رہا ہوں، قیادت نہیں ہے خدمت ہے، جب تک زندہ خدمت ہوتی رہے گی، قائد جس کے لیے جس جو چاہے قائد بنے، آگے آ کر چلے، ہم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا